لوگ قرآن کا نام تو لیتے ہیں، قرآن کی رٹ تو لگاتے ہیں، لیکن اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنی طرف سے عربی بنائی، قرآن کے معنی کو لفظوں کو پہنا دی، اس کے معنی قرآن کے معنی بگاڑ دیے۔ لفظ انفاق ہے، انفاق کا لفظی معنی لغوی معنی یہ نفق سے ہے، بمعنی سرنگ ہوتا ہے، اور سرنگ سوراخ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تو وہ قرآن کا نام لینے والے نام نہاد بھی مان لیتے ہیں کہ ينفقون کا معنی خرچ کرنا ہے۔ یہاں لغت کیوں بھول جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں خرچ معنی کرنا کیوں لے آئے؟ میرے معزز سامعین، معلوم ہوتا ہے ہر جگہ لغوی معنی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ قرآن کے اللہ کے بیان کردہ الفاظ کے استعمالات کو دیکھا جاتا ہے۔ رب کریم نے لفظ انفاق کس معنی اور کن مفاہیم میں استعمال کیا ہے، زکوٰۃ کو کس مفاہیم میں استعمال کیا ہے، صلاۃ کو کس مفاہیم میں استعمال کیا ہے، اللہ کے استعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، لفظ صدقہ آیا ہے صداقت سے ہے، لغوی معنی تو سچ اور سچائی کو کہا جاتا ہے، لیکن نام نہاد قرآنی یہ بھی کہتے ہیں یہاں صدقے سے مراد خرچ کرنا ہے۔ یہاں خرچ کرنا کیوں معنی ہو گیا؟ لغت کا معنی کیوں چھوڑ دیا؟ معلوم ہوتا ہے مجبوری ہے کہ یہاں صدقات خیرات یہ خرچ کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کا سیاق بھی، قرآن کا سباق کی خود فیصلہ کر رہا ہے کہ صدقے اور صدقات کا معنی مالی انفاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کا معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کے لیے رب کریم نے کئی الفاظ استعمال کیے، زکوٰۃ کا بھی لفظ استعمال کیا، صدقے کا لفظ استعمال کیا، قرض کا لفظ استعمال کیا، انفاق کا لفظ استعمال کیا۔ عمل ایک ہے، لفظ کئی ہیں۔ عمل قرض بھی اللہ کے راستے میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض یقرض کا معنی ہوتا ہے کترنا، کاٹنا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں لغوی معنی چھوڑ دیا، اور قرض کا معنی کیا ہے؟ وہ تو ساری زبان ہی بولے میرے کو قرض دے میں ہاں، تو قرض کیا مطلب؟ کینچنا میں کٹے ہاں؟ کوئی یہ معنی لیتا ہے؟ کوئی اگر یہ معنی لے کہیں گے یہ بیوقوف پاگل ہے۔ اور ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ بھی یہی حشر کیا ہے، لغت اٹھائی، قرآن کی اصطلاحات کو بگاڑ دیا، اور گمراہی اور ضلالت کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہماری دعا ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں میرے معزز سامعین، لیکن بیٹھیں سمجھیں بات کو، اپنی عقل کے اوپر پردے نہ ڈالیں۔ ہر ایک نے اپنے آپ اکابر پکڑ لیے ہیں، اور جو اس قسم کے معنی کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی اکابر کھڑے ہیں، قرآن نہیں کھڑا، ان کے پیچھے بھی ان کے مفکرین کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اکابر پرستی سے بچنا پڑے گا، اکابر پرستی سے بچو گے تب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور میرے معزز سامعین، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اصول بھی ہے، جب تک ان اصولوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ اصل میں ایک ہے، میں نے کہا نصیحت کے طور پر، نصیحت کے لیے تو قرآن کو ہم سب پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، سنیں بھی کی صحیح۔ ایک بندہ بننا چاہتا ہے محقق، تو جڑے محقق بننا چاہنے نا تو انہیں کو پہلے چاہیے قرآن سمجھن دے اصول یاد رکھیں، تو انہیں کو اصولیں دا پتہ ہے کہ نہ ذرہ برابر ہے۔ سیغا پوچھو چاہ ہیں کہ لم تنہ کیڑا سیغا ہے، وہ کو پتہ کہ نہیں یہ سیغا کیڑا ہے۔ لم تنہ نہیں قرآن ہے کہ نہ کہ وہ ہے قرآن پاک ہے، سورہ یوسف ہے، اس کا سیغا پوچھ لو۔ سیغے دا کیا مطلب ہے؟ دے نال اقتربا کالا یقولو گرامر کے حوالے سے، تو محقق جو بننا چاہتا ہے کہ میں قرآن کا محقق بنوں، تو قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس عربی لینگویج کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھو گے تاں اس کے محقق، ورنہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑا ہو جائے گا اور محقق بنے گا۔ اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کوئی صلاۃ کا معنی نظام کر رہا ہے، کوئی صلاۃ کا معنی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی صلاۃ کا معنی اتباع کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے معنی اس کے کر دیے۔ یہ ہیں سارے محقق اپنی جگہ کے اوپر، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی، کیونکہ یہ ضمناً کرنی تھی بات، ورنہ آپ اعتراض کرتے سے ڈٹھے سے کہ قرآن ہی پڑھ دیں تو نماز ہی نہیں پڑھ دے، قرآن پڑھ دیں تو زکوٰۃ دمانہ بیا کرنا، پکڑی تو قرآن کو ودن تو تساں آدھے وے جرا قرآن پڑھتی فلا یذلو کری گمراہ،
وہ نہیں تھی سکتا، اللہ نے آنکھیں نہیں آکھیا تو قرآن کو پکڑی ودن۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کو پکڑنے اور قرآن پاک کی اتباع اور قرآن مقدس کی نصیحت کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے قرآن مقدس سے آپ نصیحت حاصل کریں، نصیحت ہے، آخرت کی فکر ہے، اعمال ہیں، وہ تو سرسری طور پر آپ ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو موٹی موٹی باتیں، عقائد کی باتیں، ایمان کی باتیں قرآن آپ کو بتائے گا۔ نصیحت کہ آپ کا بولنا کیسا ہو، اٹھنا کیسا ہو، بیٹھنا کیسا ہو، تجارت کیسی ہو، خوشی کیسی ہو، غمی کیسی ہو، یہ آپس میں گھر میں آنے جانے کے اوقات کیا ہیں، کیسے جاؤ کیسے آؤ، کس وقت جاؤ کس وقت نہ جاؤ، یہ ساری طلاق کیسے ہونی چاہیے، نکاح کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام تر اللہ پاک نے مسائل قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ ایک بننا چاہتا ہے مفکر قرآن تو اس کے لیے ضروری ہے برائے مہربانی میں دوسرا آیتیں تے لغت دیاں کتاباں پڑھتے قرآن چاہتے لوگوں کو گمراہ نہ کرے، وہ اللہ دی کتاب دی تہ تک پہنچنے دی کوشش کرے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، جو بندہ میری کتاب کی پیروی اور اتباع کرے گا میرا وعدہ ہے میں اس کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا، اور پھر فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ومن اعرض، جو بندہ اعراض کرے گا، کس سے اعراض کرے گا، میری بھیجی ہوئی ہدایت سے کیا کرے گا، اعراض کرے گا۔ من بھی عموم کے لیے آیا ہے، جو بھی بندہ اعراض کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے لیے کیا کروں گا، اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اس کا سکون برباد کر دوں گا۔ یہ تو دنیا کا حال اس کا ہوگا، کل قیامت کا حال سنیے۔ اصل منظر میں قیامت کا بیان کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ قیامت کے اس میدان کے اندر جب اس کو اللہ پاک قبر سے اٹھائیں گے اور اپنی عدالت کے اندر کھڑا کرنے کے لیے جب اس کو زندہ کیا جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں ناشرہ یوم القیامت اعمی، میں اس بندے کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اس کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ میرے معزز سامعین، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی بندہ میری کتاب ہدایت سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری نصیحت سے اعراض کرے گا، میرے قوانین سے اعراض کرے گا، شیطان کے پیچھے چل کر زندگی گزارے گا، میں کیا کروں گا اس بندے کے ساتھ، ناشرہ یوم القیامت اعمی، میں اس کو کل قیامت کے میدان کے اندر جب کھڑا کروں گا، اکٹھا کروں گا، ان سارے لوگوں کو اعمی کیا بنا دوں گا، اندھا بنا دوں گا۔ وہ تصور سامنے لائیے، وہ تصویر ساری کی ساری، قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے سور پھونکا گیا ہے، سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ان میں ایسے بد نصیب بھی ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جو کیا ہو گئے ہیں، اعمی، اندھے ہو گئے ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ وہاں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، کیا سوال کریں گے، سوال کلام مکالمہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، ذرا قابل غور مکالمہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اندھی صورت کے اندر، حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کالا، اے اللہ لما حشرتنی، کیوں جمع کیا ہمیں، اعمی، اندھا کیوں اٹھایا ہمیں، وقد کنت بصیرا، ہم تو دیکھنے والے تھے، میں دیکھنے والا تھا، میری دنیا کے اندر آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں، آج مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کون سا جرم ہوا ہے اللہ جس جرم کی پاداش میں آج اندھا ہو گیا ہوں؟ یار کہنے کی بات نہیں ہے، سوچو سوچو، غور کرو، اللہ کے واسطے غور کرو۔ آج آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، قبر سے اٹھائے جائیں، آنکھیں ٹھیک نہ ہو، بینائی نہ ہو، اندھے ہو کر اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو جائے، جہنم میں جانے کی کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے قبر سے اٹھایا گیا،
اندھا اٹھایا گیا ہے، یہ بندہ کتنا روئے گا۔ امیر ہے تو روئے گا، غریب اگر ایسا ہے تو روئے گا، کوئی صدر ہے تو روئے گا، کوئی وزیر اعظم ہے تو روئے گا، کوئی گدی نشین ہے تو روئے گا۔ نہ عوام، نہ کوئی انصار، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بندے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بیٹا، کوئی تسلیاں دینے والا نہیں ہوگا۔ کوئی آ کر نہیں کہے گا خیر ہے خیر ہے، آگے چل کر بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ نہ جس کو اللہ کل قیامت کے دن اندھا کر دے، کوئی اس کو بینائی دے سکتا نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ۔ کیا حالت ہوگی اس بندے کی جو قبر سے اٹھایا گیا ہے اور بینائی اس کی نہیں ہے، قبر سے کھڑا ہوا ہے اور اندھا ہو گیا ہے، اللہ سے پوچھ رہا ہے اللہ میرا جرم تو بتا، میرا جرم کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا، کون سی زیادتی میں نے کی تھی، آج مجھے بینائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جواب سنیے رب کریم کا، رب کریم کا ہر بندہ جواب سنے، اپنے دل میں اس جواب کو جگا دے، اپنے دل کے اندر اس جواب کو لکھ دے، تاکہ کل قیامت کے دن اندھے پن سے بچ جائے، بینائی کی محرومی سے بچ جائے۔ اللہ پاک جواب دیں گے، او شیخ الحدیثہ، او مفکرہ، او بڑا آدمیاں، او چھوٹا امیرہ غریبہ، آج جو تیری حالت ہے، آج بھری تمام تر اس مجلس کے اندر، اس قیامت کے میدان کے اندر تجھے جو اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے، یہ تیرا جرم کیا ہے؟ میں تجھے تیرا جرم بتاتا ہوں۔ جرم اللہ بتاتے ہیں کیا جرم ہے؟ کالا کذالکا، جرم سنیے گا، کالا کذالکا اتتک آیاتنا، آیاتنا، اللہ پاک فرمائیں گے او بڑا امیرہ غریبہ، دنیا کے اندر واقعی تو دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر بینائی تیری تھی، میں نے آنکھیں کیوں دی تھی؟ تاکہ تیری نظریں میری کتاب پر ٹک جائیں، میں نے کتاب بھیجی اور ادھر سے تیری آنکھوں کو بھی میں نے صحیح بنایا، تاکہ تیری آنکھیں میری کتاب پر ٹکی رہیں، میرے قانون پر ٹکی رہیں، میری نصیحت پر ٹکی رہیں، میری ہدایت کو تو دیکھتا رہے، میری ہدایت کو دیکھ کر پڑھتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، راستہ تلاش کرتا رہے، میری کتاب کو رہنما بناتا رہے۔ میں نے اس لیے تجھے آنکھیں دی تھی تاکہ تو میری کتاب پر تدبر کرتا، تفکر کرتا، میرے دین کو سمجھتا، میرے احکامات کو سمجھتا۔ میں نے آنکھیں تو اس لیے دی تھی، میں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ صرف بازار پھرتا، دنیا کی چیزیں دیکھتا، رونقیں دیکھتا، مختلف چیزیں دیکھتا۔ اصل تو میں نے آنکھیں دی ہیں اپنی کتاب کے لیے۔ یہ آنکھیں کیوں دی ہیں اللہ پاک نے؟ دساؤ چاہ یہ اللہ دی نعمت آنکھ ہے یہ کہنا تے اون نعمت کو این نعمت قرآن دے اتے ٹکاؤ، ورنہ خیر کہنوے، ورنہ روسو، یاد رکھو روسو اتے روندے روندے آکسو کالا رب لما شرطنی یاما۔ بھائی کلیم اللہ دی گال مننے سے سرے کی ہے اللہ سیام، او میرا پروردگارا، ہون ربنا ربنا دی آوازاں بھی ہیں، دنیا تے کدئی نہ آکھائی ربنا، دنیا تے آدائی ابا نا، میرا ابا، میرا کابر، میرا مولوی، میرا پیر، فلانا چھڑوا گھننا ہے، فلانا میرے نکمہ ونجنا ہے، فلانا میں کو رستہ کل قیامت لیوار جنت دا رستہ دکھا دے ہونا ہے، میں کو جنت گھن ونجنا ہے۔ آج روندہ روندہ دا کھڑا ہے، نہ کوئی پیر میرے نیڑے کھڑا ہے، نہ کوئی مولوی میرے نیڑے کھڑا ہے، نہ کوئی بزرگ میرے نیڑے کھڑا ہے، نہ کوئی وڈا میرے نیڑے کھڑا ہے، سارے جواب دے چکے نا، میں کلا کھڑا تے تھیا بھی اندھا کھڑا ہوں۔ اللہ سے کو آدھے اے اللہ کیوں میں کو اندھا کرتے اٹھائی؟ اللہ دا جواب سنو، کالا کذالکا اتتک آیاتنا، او ظالمان تیرے کولوں میریاں آیتاں آیا ہن،
اوے امیرا غریبا، اوے پیریں دا پنجاریا، او قبریں دا پنجاریا، اوے گھوڑے دا پنجاریا، او دل دا پنجاریا، اوے اللہ دے علاوہ غیر اللہ دے آگو منت منن والا، اللہ دے علاوہ غیر اللہ کو حاجت روا تے مشکل کشا منن والا، اللہ دے علاوہ غیروں کو پکارا سنن والا منن والا، اللہ دے علاوہ دوجا کو عالم الغیب منن والا، مختار کل منن والا، غیبانہ پکارا سنوا تے اے عقیدہ اپنا خراب کرنے والا، سن گن کالا کذالکا اتت کا آیاتنا، میری آیتاں میرا قرآن تیرے کول آیا، میری ہدایت تیرے کول آئی، تیری مسجد چاہی تیرے گھر آئی، فنسیتہا تیرا جرم یہ ہے کہتے ہیں قرآن کو نظر انداز چکیتا۔ اج نظر انداز مولوی کیتی بیٹھے کے گئے نا، دسو جلے مسئلہ توحید بیان کیتا ونجے مولوی منہ پھیر گھندا ہے، انکا لا تسمع الموتى والی آیتاں پیش کیتیاں ونجن رخ موڑ گھندا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور دیاں آیتاں پیش کیتیاں ونجن مولوی دے متھے تے وٹا ویندا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء۔ اے آیتاں پڑھیا ونجن مولوی دے پیٹ درد پہ ویندا ہے، اے جلے آیتاں پڑھیا ونجن کون کیڑیاں آیتاں؟ اے آیتاں جنہاں آیتاں دے اندر اللہ پاک نے کیا بیان فرمائے؟ اے بیان فرمائے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اللہ دے علاوہ جنہاں کو سدیں دیو پکریں دیو تواڈا پکاراں سن دے کہ نہیں، او تواڈے حالات کو جان دے کہ نہیں۔ جلے اے آیتاں پڑھیا ونجن مولوی دے تے یقیناً متھے تے بھی وٹ آ جاندا ہے، او اپنا خطرہ سمجھدا ہے، اے فقال کذالک اتت کا آیاتنا، بیان کرنا میں جیا نکما کمزور بندہ ہی، پڑھدا تا اللہ دا قرآن آئی، اللہ دی کتاب تیرے سامنے پڑھی ویندی آئی، تیری مسجد اللہ دا قرآن رکھی آئی، فنسیتہا، اے ظالمات قرآن کو چھوڑ دیتا۔ یہ جرم قرآن کو تین چھوڑ دیتا آئی، اللہ دی کتاب کو دور تھی گیا ہمیں، اللہ دی ہدایت تو دور تھی گیا ہمیں، میں اکھیں دیتا ہم قرآن واسطے تہین واسطے تو اپنی اکھیں کو کم نہ گدا ہمیں، اج او اکھیں دیون دا کوئی فائدہ اساں ہی واسطے چھگی دے سے، تیری بنائی چھگی دے سے تے کو اندھا کرتے اٹھائے سے، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کذالک اللہ نے فرمایا کذالک جی میں تو سا کو بھلا دیتا میں اج اساں تے کو جہنم میں سڑتے بھول میں سو اللہ نے آکے تے کو جہنم میں۔ ہون میرے دوستو بزرگو ہاتھ بدھی بیٹھا، مہربانی کرو خود قرآن پڑھیا کرو، پڑھو نا، وعدہ ہے اے مولوی دے خاطر نہ چھوڑو، خدا دا خوف کرو، ایک کسوٹی قرآن دی خود پڑھو، غور کرو، گھارے چ روزانہ اگر تلاوت کرنے وے سپارے دی نا ایویں بھج دے وے وے ایک رکوع پڑھو ترجمے نال پڑھو، پڑھو نا، وعدہ نا، اللہ عمل دی توفیق، وما علینا الا البلاغ۔